اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دعا زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ آج ہم بات کریں گے موت کے بعد روح کیا کیا دیکھتی اور سنتی ہے۔ یہ ایک بڑی طویل روایت ہے۔ اس روایت میں اور پچھلی روایتوں میں کچھ نقطے ہیں جن پر اب میں بات کروں گی۔ ایک یہ کہ روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اسے لیتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کو دیتے ہیں جو آگے اسے لے کر جاتے ہیں۔ یہ تو مومن کی روح کا حال بیان ہو گیا کہ اسے اچھے فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتے ہیں تو وہ دوسری ارواح کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ یاد رکھیں، برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ شروع کی روایات میں ہم نے بتایا کہ وہ ان مقامات سے گزرتی ہے اور دیکھتی ہے دوسری ارواح کو، پھر وہ ان مدارس کو طے کرتی ہے، اور ہر آسمان میں دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں داخلے کے لیے فرشتوں کو بھی اجازت چاہیے۔ پھر وہ فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی روح ہوتی ہے، اس روح کے اندر اتنے بڑے جسم کے، چاہے وہ 1000 فٹ کا جسم ہو، چاہے وہ 5 فٹ کا جسم ہو، اس کی تمام خصوصیات اس اتنی سی روح میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام علم، وہ تمام عقل، وہ تمام دماغ، وہ تمام یادیں، وہ تمام معاملات جو اس کے ساتھ دنیا میں رہے، وہ سارا کچھ اس روح میں موجود ہوتا ہے۔ اور وہ روح تمام صلاحیتیں، وہ تمام چیزیں رکھتی ہے جو جب وہ جسم میں تھی تو تھیں، تو اس لیے عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے۔ تو وہ تمام معاملات جو دنیا میں چھوڑ آئی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے جو دنیا میں تھے وہ بھی اسے یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دوسری طویل روایت ہے، جب روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اس کی عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی تھیں اس کی طرف جب اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ، ہاں یہ کمیاں تو مجھ میں رہ گئی ہیں، اب وہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ معاملات جو اس کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر روح پھولے نہ سمائے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جو تیرے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے، اچھے والا معاملہ، تو یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہے۔ تیرے معاملات میں تو یہ کمیاں رہ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود تیرا اللہ تجھے معاف کرتا ہے، جا تجھے بخش دیا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے وہ فرشتہ جو امین، جو روح کو آگے لے کر جاتا ہے، وہ سلسائل ہے، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے امام غزالی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے اس روایت کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح وہاں معاملات سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک سمندر کے درمیان 1000 سال کی مسافت ہے، لیکن روح یہ سارے مراحل آنن فانن پلک چپکتے طے کر کے واپس آ جاتی ہے۔ وہاں پر ٹائم اینڈ اسپیس کا معاملہ یہاں دنیا سے بہت جداگانہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم اپنے اسی جسم کے ساتھ اسی بساطت میں اس ایک سمندر سے گزریں تو 1000 سال، یہ ایگزیکٹلی 1000 سال نہیں ہو سکتا ہے 1000 کا سیگا لامحدود لا تعداد نمبرز کے لیے بھی استعمال ہوا ہو۔ عربی قواعد میں 1000 کا سیگا بہت زیادہ بڑی تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ تمام معاملات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ روح کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ واپس بھی آ جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون کفن پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون قبر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک شخص کو دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر روح کا جسم میں آنا اب اس طرح نہیں ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ جسم اور روح کا ایک تعلق باقی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر جسم کو
قبر نہیں ملتی، بہت سارے جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، قبر ہی نہیں ملتی ان کو۔ کوئی پانیوں میں غرق ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی اڑ گیا، کسی کے پرخچے اڑ گئے، مختلف کیفیتوں میں لوگ مرتے ہیں۔ تو روح کا قبر میں آنا یہ برزخی معاملہ ہے۔ آپ ظاہر میں قبر کھود کر بیٹھیں کہ یہ مردہ تو ابھی تک بیٹھا ہی نہیں، مردے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ تو لیٹا ہوا ہے۔ یہ معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ کی ظاہری آنکھ سے آپ کو نظر آ جائیں۔ تو روح تمام معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اسے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ لیں لوگ تیرے پیچھے تجھے کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ وہ سب کی باتیں سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو کسی کے ہاں میت ہو جائے اور وہاں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ٹھٹھے بازیاں کر رہا ہے، کوئی پولیٹکس پر بات کر رہا ہوتا ہے، کیا بے حسی کا عالم ہوتا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے۔ ایسی کیفیتوں میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اس وقت بھی ان معاملات کو یہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ جیسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے ان کو، جیسے ایک رسم ہے بس پوری کرنے کے لیے آگے ہم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روح کا معاملہ کہ ہر آسمان پر اسے اہلاً و سہلاً یعنی خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف نشاندہی۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال صالحہ کی یہاں فہرست موجود ہے کہ جن پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے کہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے نا، اصل میں آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اور آخرت کی منزل کی پہلی گھڑی قبر ہے، اور قبر کے اندر جسم دفن ہے، اور اسی بندے کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ دونوں معاملات، دونوں عالم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قبر میں جسم ہے اور روح برزخ میں، تعلق برقرار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔